السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو سدا خوش رکھے۔ رمضان کے مہینے رمضان کے مہینے میں تین بڑے بڑے فائدے، یعنی کہ رمضان کے مہینے میں ایک شادی شدہ مرد ہو یا عورت، کیا رمضان کے مہینے میں ہم بستری کرنے سے ثواب زیادہ ملتا ہے؟ کیا رمضان کے مہینے میں میاں اور بیوی ہم بستری کیسے کریں؟ رمضان کے مہینے میں ایک شوہر اور بیوی جب خوشی خوشی رات کو ملے تو اس سے اللہ کتنا راضی ہوتا ہے۔ آپ غور سے سنیں ہماری باتوں کو۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں تاکہ آپ اچھی طریقے سے ان باتوں کو سمجھ جائیں، تاکہ اچھی طریقے سے آپ اس پہ عمل کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ بات شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک اپیل ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر دین کی اچھی باتیں آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ یہ کیونکہ ہم بڑی محنت سے ہم ویڈیو بناتے ہیں، بڑی بڑی کتابوں کا مطالعہ کر کے ان باتوں کو، ان مسئلوں کو آپ تک پہنچاتے ہیں، کیونکہ بہت سی باتیں ایسی ہیں جو انسان ڈائریکٹ کسی سے پوچھ نہیں سکتا، وہ شرمائے گا۔ تو آپ کو آسان طریقے سے گھر بیٹھے آپ دین کی بات کو سمجھ سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں۔ بات کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے رمضان کے مہینے میں ہم بستری کرنے کا سب سے بڑا اور پہلا فائدہ، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میاں اور بیوی کو چاہیے کہ وہ اچھی چیز کھائیں، حلال کمائی کھائیں، محنت کر کے کھائیں، اور فضیلت والے دن، جس دن کی فضیلت سب سے زیادہ ہے جیسے کہ جمعہ، اس رات کے اندر وہ ملے، اس سے نیک اولاد پیدا ہوتی ہے، فرما بردار اولاد پیدا ہوتی ہیں، اور اس رات کو ملنے سے شوہر اور بیوی کو بے شمار اجر بھی ملتا ہے۔ تو آپ کا سوال یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں اگر شوہر اور بیوی آپس میں ملے، ہم بستری کریں تو کیا ان پہ ثواب زیادہ ملتا ہے؟ بالکل۔ اگر بیوی شوہر کو دیکھ کے مسکرائے اس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور شوہر بیوی کو دیکھ کے مسکرائے تو اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، بلکہ صدقے کے برابر اجر ملتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں ہر اچھے عمل یا غلط عمل ہو، ان کا اجر اللہ تعالیٰ 70 گنا بڑھا دیتے ہیں۔ مثلا ایک انسان نیک عمل کر رہا ہے، اس کو 70 گنا اجر بڑھا کے دیا جائے گا کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اور ایک انسان چوری کر رہا ہے، اس کو 70 گنا بڑھا کے اس کے نامہ اعمال میں گنا لکھا جائے گا۔ تو میاں اور بیوی رمضان کے مہینے میں اگر خوشی خوشی ملے، اس کے اندر ایک شرط ہے، وہ یہ ہے کہ بیوی خود سے خوشی خوشی اپنے شوہر کو تیار کرے، اس سے اللہ بے حد راضی ہوتے ہیں۔ اور ایسے رات میں رمضان کے مہینے ہم بستری کرنے سے 70 گنا اجر زیادہ ملتا ہے۔ دوسرا سب سے بڑا فائدہ وہ یہ ہے جن کے پاس اولاد نہیں ہے، خدا کی قسم اس مہینے کی برکت کو سمجھ کے، اس مہینے کی فضیلت کو سمجھ کے اگر رمضان کے مہینے میں وہ آپس میں ملے، میاں بیوی آپس میں ملے، آپس میں مل کے اور دعا کریں، اس کے بعد نفل پڑھیں۔ یہ نہیں کہ آپ آپس میں مل کے رات ساری ویسے ہی گزار دی اور سحری کھا کے غسل کچھ نہیں کیا، نمازیں چھوڑ دی، تو آپ کا ملنا ثواب نہیں بلکہ ایک گناہ بن جائے گا۔ شرط ہے کہ رات کو مل کے آپ پھر نفل نماز ادا کریں، اللہ سے خوب مانگے۔ جن کے پاس اولاد نہیں ہے وہ رمضان کے مہینے میں ہم بستری کریں، اللہ کی قسم اللہ سے مانگے، مجھے امید ہے کہ اللہ اسے اولاد عطا فرمائیں گے، کیونکہ رمضان کی ہر رات فضیلت سے بھرپور ہے۔ رمضان کی ہر رات فضیلت سے بھرپور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکیاں عطا فرماتے ہیں کہ رمضان کے اندر اگر ہم بستری کریں تو۔ تیسرا بڑا فائدہ یہ ہے، اگر کسی کی بیوی نافرمان ہے، میں کہتا ہوں رمضان کے مہینے میں آپ اس کے ساتھ ہم بستری کریں، کثرت کے ساتھ کریں، زیادہ کریں۔ رمضان کے مہینے میں اگر شوہر اور بیوی رضامندی کے ساتھ خوشی خوشی ایک نیکی سمجھ کے اس رات کو ملے رمضان کے مہینے میں، تو خدا کی قسم جیسے میں کیا کہوں آپ کو، مثال کے طور پہ سونے پہ سہاگا، بے شمار نیکیاں ملتی ہیں، بے شمار فائدے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں ہم بستری کرنے سے اگر آپ باوضو ہو کے ہم بستری کریں تو اس سے اور بھی زیادہ ثواب ہے۔
औलाद पैदा होने वाली आपकी फर्मा बरदार होगी, नेक औलाद होंगी। इसलिए रमज़ान के महीने में मियाँ बीवी आपस में मिले तो बेशुमार नेकी है। जैसे हर अमल पे 70 गुना अजर है, ऐसे ही अगर इस रात में, इस महीने में हम बिस्तरी करते हैं एक शोहर और बीवी, तो बेशुमार नेकियां मिलती है। मैं कहता हूँ 70 गुना अजर अल्लाह इस पे भी देता है, क्योंकि निकाह एक सुन्नत है। और मियाँ बीवी आपस में मुस्कुराए, आपस में बात करे, आपस में मिले, अल्लाह इससे राज़ी होता है, न कि नाराज़ हो। तो सबसे बेहतर तरीक़ा, अच्छा टाइम ईशा की नमाज के बाद से लेकर, यानी तरावी के बाद से लेकर सहरी खाने तक, सहरी खाने से पहले ये जो बीच का टाइम है, ये सबसे अच्छा टाइम है, जिसमें आपकी नमाज क़ज़ा नहीं होगी, जिससे आपका कोई नुकसान नहीं है। ये टाइम हम बिस्तरी के लिए सबसे बेहतर है। और सहरी से पहले आप गुस्ल कर लें ताकि तहज्जुद अदा कर सकें, और सहरी के बाद आप फजर की नमाज अदा कर सकें। इस तरीके से अगर आप रमज़ान के महीने में बीवी से मिलेंगे तो बेशुमार फ़ायदे हैं। आपकी बीवी नेक बनेगी। जिनके पास औलाद नहीं है, अल्लाह उसे नेक औलाद अता फरमाएंगे। बेशुमार नेकियां भी हैं। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बातों से बहुत कुछ सीखे होंगे, समझे होंगे। हमारी बात अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अल्लाह हाफिज़।